اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو بات ذرا بڑی بگڑی بھی ہے. اپنے اوپر ظلم نہ کریں، سب سے بڑے ظالم نہ بنے، مجرم نہ بنے. جرم ہے کہ اللہ کو بھول کے آپ زندگی گزاریں. سب سے بڑے مجرم ہیں آپ اگر ایسا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، راہ نجات کے سلسلے کے مضامین ہیں. آج کا موضوع ہمارا سب سے بڑا ظالم کون ہے. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، انسان اشرف المخلوقات ہے. یعنی اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں انسان سب سے زیادہ الگ ہے. ساری کائنات، دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا. لیکن ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. ہمارا مقصود دنیا نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ، ایک بہت بڑا درجہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں دینا چاہتا ہے. یعنی ہمیں اس کے لیے تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. یہ میں نے آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں. اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں آ کے انسان ظاہر کے علاوہ کسی چیز کو دیکھ نہیں پاتا. تو اس کا رخ یعنی بچپن سے آپ دیکھ لیں، بچے جو ہیں اتنا عقل شعور تو نہیں رکھتے اور ان پہ گرفت بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی عقل ان کی مکمل نہیں ہوئی ہے. اور بچوں کو دیکھ لیں کہ ان کو آپ جو بات بھی سمجھائیں گے وہ سمجھیں گے نہیں. یعنی ہم بلوغت سے پہلے اپنے بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ چونکہ عقل کامل نہیں ہوتی، بالغ نہیں ہوتے، تو وہ اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح کہ وہ یعنی جو مکمل عقل ہے اس کے بعد، یعنی عاقل بالغ ہونے کے بعد جس طرح ایک بات کو انسان سمجھ سکتا ہے یا اس کو سمجھا سکتا ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا. تو میں آپ کو یہ دیکھیں، یہ بہت ایک بنیادی باتیں ہیں ساری، اور اس میں میرا مقصد جو ہے وہ سوائے خیر خواہی کے اور کچھ نہیں ہے. آپ سے میں کسی چیز کا طالب نہیں ہوں، کوئی میرا اپنا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. تو بس ایک بات میں پہنچا رہا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ میری ذمہ داری بھی ہے. تو آج کا جو موضوع ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے، میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں. دنیا میں جب یہ انسان آ جاتا ہے تو چونکہ اس کا مقصد دنیا نہیں ہوتی، لہذا اگر یہ اپنے اس مقصد کو نہ پہچانے جس کے لیے اسے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس کو نہ جانے، نہ پہچانے، اور اس کے لیے زندگی نہ گزارے یا اس کے لیے محنت نہ کرے، تو یہ اپنے اوپر ظلم کرے گا. اپنے اوپر ظلم کرے گا. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال بنا لیتا ہوں اللہ کی عطا سے اور اللہ کی خاص توفیق سے. دیکھیں، یہاں پہ مثال کے طور پہ میں مردان میں ہوں. مردان میں یعنی ایک شخص کے پاس پیسے ہیں اور وہ ایک مال، گروسری کا مال یعنی بنا رہا ہے، کوئی خاص اشیاء ہے جو بھی ہیں. یہ ایک مثال ہے، ضروری نہیں ہے ویسے ہی ہو یا جو بھی ہو. تو وہ مثال کے طور پہ 1 ارب روپے لگاتا ہے، یعنی 100 کروڑ روپے.
بلڈنگ بنا لیتا ہے، اچھی اسے ڈیکوریٹ کر لیتا ہے سب کچھ، اب سارے فرنیچر، ریکس وغیرہ سب تیار ہیں. اب اس میں ضرورت ہے کہ اس کو مال لا کے ڈالا جائے مارکیٹ سے. مثال کے طور پہ فرض کر لیں مردان میں مال بنا ہے اور کراچی سے وہ سودا آنا ہے، تو وہ شخص اپنے بیٹے کو جس کی عمر 30-32 سال ہے، غیر شادی شدہ ہے، ابھی یعنی پڑھ رہا ہے یا جو بھی ہے، تو اس کو 50 کروڑ روپے دے کے بھجواتا ہے کراچی کہ بھئی یہ مال ہم نے آباد کرنا ہے، اس میں یہ یعنی کاروبار کا ذریعہ ہے، تم یہ پیسے لے لو میں تمہارے اکاؤنٹ میں، اور وہاں جا کے تم یہ سودے لے آنا جو بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے. 1 مہینے میں تم اپنی وہاں خریداری مکمل کر لو. اب وہ بچہ جاتا ہے تو پیسے تو اس کو مل گئے، 2-4 اس کے دوست ہیں ان کو بھی ساتھ لے لیتا ہے، فلائٹ پکڑ کے چلا جاتا ہے کراچی. اور کراچی میں تو یعنی سیر و تفریح کی جگہ بھی ہیں، کھانے بھی ہیں، کعبے ہیں، کھانے ہیں یا جو بھی ہیں، تو وہ وہاں اللہ تللے میں لگ جاتا ہے اور وہ پیسے وہاں خرچ کر دیتا ہے سارے. یہ ایک میں مثال ہے، اس پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالنے چاہیے پہ. وہ لڑکا کہتا ہے یار کراچی تو ہم نے پہلے دیکھا نہیں ہے، وہاں جا کے وہ حیران ہو جاتا ہے، وہاں کے نظارے، کبھی ساحل سمندر، کبھی یہ کبھی وہ، تو مختلف اسے یعنی چیزیں بتائی جاتی ہیں، وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، دیکھو وہاں کے کھانے مشہور ہیں، وہاں کا پلیٹر مشہور ہے، یہ وہ. تو وہ 50 کروڑ روپے وہاں پھونک کے آ جاتا ہے دوستوں کے ساتھ. 1 مہینے میں وہ اچھی طرح کھا پی لیتے ہیں واپس. یعنی جو اب جو یعنی جو خریدنا تھا وہ تو اس نے خریدا نہیں. اب وہ واپس آئے گا تو کیا وہ باپ اس سے پوچھے گا نہیں. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یعنی جو والد تھا اس نے پیسے دیے تھے اور انتظار میں تھا، تو کیا وہ اس سے پوچھے گا نہیں؟ ایک بات. پھر کیا وہ اس سے خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ بس یہی بات ہے. دنیا اللہ تعالیٰ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین، یعنی اپنے دیکھیں ہر انسان کے لیے جنت ہے. دنیا جنت کی خریداری کی جگہ ہے. واپس ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور یہاں تھوڑا عرصے کے لیے ہم آئے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں تھوڑا عرصے کے لیے رہنا ہے، پھر میرے پاس واپس آنا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تھوڑی توجہ کریں، میں آپ ہی سے مخاطب ہوں، آپ ہی کے لیے بیٹھا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں. سرمایہ زندگی، مال و جان، یہ سرمایہ ہمارا، یہ ہم نے یہاں خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وہ آیت میں پوری پڑھ دیتا ہوں، اچھی ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے. تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ ہی سے مخاطب ہوں، میں نے مثال بنائی، وہ بھی تجارت کی بات تھی. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تجارت کے لیے کچھ سودا، ہم نے کچھ سرمایہ دینا ہے اور کچھ سودا خریدنا ہے، تجارت کرنی ہے. تجارت میں یہی ہوتا ہے نا، آپ کچھ پیسے دیتے ہیں، کچھ سودا خرید لیتے ہیں. دنیا جنت کی خریداری کی جگہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے. لیکن دنیا میں آ کے پھر یہ آیت میں پوری پڑھ دوں، پھر انشاءاللہ بات کریں گے آگے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے. تھوڑا غور کیجئے صاحب.
دردناک عذاب، عذاب علیم سے نجات دے دے، تنجی کو۔ ہاں کیا ہے تجارت؟ تؤمنون باللہ، اللہ پہ یقین کر لو کہ میری منزل تو اللہ ہے، میں اللہ کا ہوں، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ یقین ہمارا، یہ اس میں کوئی یقین بھی نہیں ہے۔ تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم محنت کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں۔ دیکھیں الفاظ بھی آ رہے ہیں، اپنے آپ سے میں نہیں کہہ رہا، منزل اللہ تو اللہ کا راستہ، تجاہدون، اب محنت اللہ کے راستے میں محنت، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، مال اور جان اس میں کھپاؤ، اللہ کے لیے، اللہ کی طرف رخ کر لو اور زندگی اللہ کے لیے گزارو۔ اس کی پھر تفصیلات ہیں، تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ بس ٹھہر جائیں ذرا، بہت بڑی بات ہو گئی اس آیت میں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کر دی۔ اس میں کیا کہ دنیا تجارت کی جگہ ہے، اور یہاں ہم نے تجارت کرنی ہے۔ خریدنا کیا ہے؟ اللہ کی جنت کو۔ دیکھیں یا تھوڑی سا میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، دنیا سے جب انسان جائے گا، ہمیں تو نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک فریق تو جنت میں جائے گا اور دوسرا دوزخ میں ہوگا۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، ہم جب جائیں گے آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دیکھیں باتیں اللہ کی ہیں، فریق وفی الآخرۃ عذاب شدید، یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی اگر آپ نے وہ تجارت نہ کی، جو کہ ابھی میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس کا، تجارت نہ کی تو پھر شدید عذاب ہوگا۔ آپ نے تو وہ مقصد ہی بھلا دیا۔ کس نے؟ آج کے مسلمان نے۔ ہم تو دنیا کی تجارتوں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی تجارت ہے، دنیا کی تجارتوں میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا اور کوئی ادھر ادھر کا کام نہیں ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ، یہاں ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو، اللہ کو راضی کرنا تھا تاکہ وہ ہمیں بخش دے، درگزر فرمائے، ہمارے کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ تو وہ یہاں کے تو ہم نے اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ سے منہ موڑ لیا، کیا مطلب؟ اللہ کی جو تجارت ہے، ایک تو وہ تجارت نے کی، جو تجارت ہم کرنے آئے تھے۔ آج آپ کے خیال میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے یہ تجارت کا ارادہ کر لیا ہے؟ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں زندگی، یعنی محنت کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تو ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ ہم تو دنیا کی تجارت میں، دنیا کو، بوڑھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، پیسہ چاہیے، تجارت کرو، یہ کرو وہ کرو، پیسے بناؤ، بلڈنگ بناؤ، پلاٹس لو، کمرشل پلاٹ لو، یہ کرو وہ کرو، یہ بہت جلدی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی دنیا کے منافع کی امید میں آپ ساری زندگی گزار کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس ویسے ہی خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ خالی ہاتھ، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں خسران کا لفظ استعمال کیا ہے، خسارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اصل ضربی ختم ہو جائے، اصل ضربی ضائع ہو جائے، یہ خسارہ ہے، خسران المبین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک هو الخسران المبین، خسر الدنیا والآخرہ،
دنیا اور آخرت کا. تو بہرحال یہ باتیں دیکھیں تھوڑی تھوڑی ہیں، اس کو آپ نوٹ کر لیں. بہرحال وہ آیت میں ذرا پوری کر دوں پھر آگے چلوں گا. آج کا میرا موضوع یہی ہے کہ سب سے زیادہ ظالم کون ہے. تجارت آپ نے نہ کی اللہ سے تو آپ ظالم ہو گئے، اپنے اوپر ظلم کیا. اپنے لیے جو فائدہ، جس فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھجوایا تھا، جس فائدے کی کوشش کے لیے آپ نے تو وہ کوشش نہ کی. آپ نے دنیا کے فائدے کو حقیقت سمجھ لیا، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے. جو سودا لینا ہے وہ تو آپ لے نہیں رہے. جو سودا نہیں لینا تھا، جو مال نہیں جمع کرنا تھا، وہ مال جمع کرنے میں آپ لگ گئے. آپ دیکھ لیں ایسٹس ایسٹس ایسٹس، اس پہ بڑے فخر ہوتے ہیں. اور وہ ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ مالداروں کی فہرستیں آتی ہیں، وہ ملینر ہے، ملٹی ملینر، مختلف باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو یغفر لک، اچھا وہ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو. ہوگا کیا اگر ہم یہ تجارت کر لیں؟ تھوڑا غور کیجئے، ہوگا کیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات اور جنتوں میں داخل کروں گا جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنت میں اعلیٰ مکانات وغیرہ. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے. بڑی کامیابی یہ ہے کہ جنت کو دنیا میں آ کے آپ جنت کا سودا کر لیں اور اس کی قیمت ادا کر دیں. سبحان اللہ. اور اگر آپ نے یہ سودا نہ کیا تو آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا. اچھا، جو میرا موضوع ہے اس کی طرف میں آتا ہوں. میں آپ کو ایک آیت سورہ السجدہ کی، جو کہ 32 نمبر سورت ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں پھر اس کی ایک آیت کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں. آیت نمبر 22 ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ اس سے منہ پھیر لے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عزیز ذو انتقام. اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے. انا من المجرمین منتقمون. مجرم، دیکھیں ظلم کیا آپ نے، مجرم بن گئے، اب آپ سے اللہ تعالیٰ انتقام لے گا. یا ٹھہر جائیں، تھوڑا سا سوچیں، کیا ہم عذاب الہی، جنت کو بیچ کر ہم نے عذاب والعذاب بالمغفرہ، قرآن کی آیت میں پڑھ دیتا ہوں، انہوں نے بخشش کے عوض عذاب مول لے لیا. بخشش کو تو ہم نے فراموش کر دیا ہے. اللہ کی رضا کی کس کو پرواہ ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کون جینا چاہتا ہے؟ ہر شخص اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، اور ہم اپنی خوشی کے لیے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ میں اگر آزاد زندگی گزاروں اور اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈالوں تو میں بڑا خوش رہوں گا. کتنا بڑا دھوکہ ہے. حقیقی جو آزادی ہے وہ اللہ کی غلامی میں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی ہے کہ بھئی ایک شخص ایسا جس کے بہت سے آقا ہوں، اور ایک شخص ایسا جس کا ایک آقا ہو، کون بہتر ہے؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مثال دی ہے. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، ایک شخص کے بہت سے آقا ہیں، ایک ہی وقت میں بہت سے آقا. پانی لاؤ میرے لیے، بازار سے جا کے وہ لے آؤ، تیسرا کہتا ہے میرے پاؤں دباؤ، تیسرا کہتا ہے میرا وہ کام کرو. 10 ایک وقت میں 10 احکامات. آپ اپنے نفس کی کیفیت کو دیکھ لینا، وہ تو چین سے نہیں بیٹھتا. یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ ہم تو نفس کے غلام ہیں. غلامی تو بہرحال کرنی ہے آپ نے. تو یا تو اللہ کی غلامی، ورنہ پھر نفس کے غلام بن کے رہیں گے، اور پھر بہت پریشان کن زندگی ہوگی، بدحال زندگی گزاریں گے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو شاید یقین نہ آئے، لیکن حقیقت یہ ہے. تنگ ہوں گے آپ، اور آپ یہ سمجھیں گے کہ ایشو بس یہی ہے، میری بیوی میرا ایشو ہے، میرا کہنا نہیں مانتی، مجھے یہ کرتی ہے. یا بیوی کہے گی میرے شوہر میں یہ خرابی ہے، بس یہ شوہر ایسا ہو تو بس ٹھیک ہے. یا کاروبار چمک جائے میں خوش ہوں گا، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. آپ کی وہ جو بے چینی ہے، وہ تو آپ کی روح کی بے چینی ہے، روح بے چین ہے. ہاں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے حالات ایسے ہیں. عام دیکھ لیں، گھروں میں عام طور پہ پریشانیاں ہوتی ہیں. شوہر، بیوی، ساس وغیرہ، عام طور پہ دیکھ لیں جو گھر میں جو ساس ہوتی ہے تو وہ ساس بہو کا چکر رہتا ہے، اور ساس کہتی ہے بہو میرے قابو میں رہے، اور بہو کہتی ہے میں تو اب مالکن ہوں، گھر کی مالکن ہوں، جو بھی ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پریشانی ہو جاتی ہے، گھر میں پریشانی، ٹینشن، شوہر میں بیوی میں ٹینشن ہوتی ہے. تو اصل میں جو ہے وہ بندگی کا چکر ہے سر. ہم بہت بڑے ظالم ہیں کہ اللہ کی ہدایت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. جو کہ آیت میں نے پڑھ کے سنائی ہے، آیت نمبر 22 سورہ سجدہ کی، من ازلم ممن ذکر بآیات ربی. کون ہے زیادہ ظالم؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کو رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے، پھر اس سے یعنی اس کو نہ مانے، بس ثم اعرض عنہا. اور یہ بات تو دیکھیں، ہدایت تو دینے والا تو اللہ ہے، پھر ہدایت کے مواقع اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، سوچنے کے، تدبر کے، سوچنے کے مواقع آپ کو دیتا ہے، اور نشانیاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. یہ قرآن میں جو دیگر اقوام کے جو واقعات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، جن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کیوں؟ کہ پیغمبر آیا، ان کو رب کی طرف بلایا اور رب کی طرف دعوت دی اور رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا کہا، آخرت کی تیاری کا کہا، تو انہوں نے منہ موڑ لیا. ہر رسول کی تکذیب کی گئی ہے، اور آج بھی دیکھیں یہی قانون ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، انتقام، ادنا انتقام دنیا میں بھی آپ سے اللہ تعالیٰ لیتا ہے. آپ پریشان رہتے ہیں، جینا دوبھر ہو جاتا ہے آپ کا، پریشان، بدحال. میں ایسی بات کہہ رہا ہوں جس کو آپ شاید آپ اس کو نہ سمجھ سکیں، کیونکہ مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے نا، ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق بھی نہیں دیتا، وہ سمجھنا نہیں چاہتے. تو میں بہت بھی کروں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہاں کے منافقین بیٹھتے تھے، لیکن ان کو کک سمجھ نہیں آتی تھی. ماذا قال آنفا، جب مجلس سے اٹھتے تو اہل علم سے پوچھتے کہ یہ کیا کہہ رہے تھے، ہمیں تو کک سمجھ میں نہیں آئی. یہ حال ہے، آپ اندازہ لگائیں. قرآن
اللہ کے رسول سردار الانبیاء، ان کی حکمت بری باتیں، اور ظاہر ہے کہ وہ تو لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے تھے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہوتی تھی، آسان بات ہوتی تھی، آسان پیرائے میں ادعو سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کامل اکمل تھے، لیکن وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو میں اپنا تو گلہ نہیں کر رہا، تو لوگ سننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے۔ سب سے بڑے ظالم آج کا مسلمان ہے۔ قرآن اپنی اصل حالت میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے ان کا، وہ بھی موجود ہے اصل حالت میں، تو لیکن ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آج مسلمان، دیکھیں مختصر میں بات کروں، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بات ذرا بڑی بگڑی بھی ہے، اپنے اوپر ظلم نہ کریں، سب سے بڑے ظالم نہ بنے، مجرم نہ بنے۔ جرم ہے کہ اللہ کو بھول کے آپ زندگی گزاریں، سب سے بڑے مجرم ہیں آپ اگر ایسا ہے۔ اور ہماری تو حالت واضح ہے، دل محبت دنیا سے بھرا ہوا ہے، دنیا کی محبت سے۔ دیکھیں دنیا کی محبت، یہ شاید ایک روایتی لفظ آپ کہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کے تمام خیالات، تمام سوچیں، تمام خوشیاں، تمام پریشانیاں دنیا تک محدود ہیں۔ تو اور کیا ہے دنیا کی محبت؟ آخرت کے بارے میں تو آپ سوچ ہی نہیں رہے، اپنی حقیقت کو آپ بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو بھلا دیا ہے، اپنے اللہ کی رضا کو بھلا دیا ہے۔ سب سے بڑے ظالم ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ سے انتقام ضرور لے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔